الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدر اجلاس اکابر علماء کرام، زعماء قوم، اسلام پسندوں، آج میزبان کی حیثیت میں میں اسٹیج پر موجود تشریف فرما مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جلسہ گاہ میں موجود مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے پیروکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جس ولولے اور جذبے کے ساتھ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، میں جناب غفار بابر صاحب کی اس نظم کے ساتھ مفکر اسلام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شب زدوں میں سحر کا دماغ رکھتا تھا، ہوا کے دوش پہ اپنا چراغ رکھتا تھا، جو کر رہا تھا رفو دوسروں کے زخموں کو، وہ شخص آپ دل داغ داغ رکھتا تھا۔ وہ دشت غم کا مسافر تھا ایک دیوانہ، وہ اپنے دل کو مگر باغ باغ رکھتا تھا، عجیب جاگتی آنکھوں میں خواب رکھتا تھا، وہ نو کے خار پہ برگے گلاب رکھتا تھا، وہ جس کے عزم پہ قرباں جوانیوں کا غرور، وہ مرد پیر بھی کیسا شباب رکھتا تھا۔ خدا کی ذات پر اس کا یقین کامل تھا، وہ دل میں عشق رسالت مآب رکھتا تھا، کرن کرن کو اجالوں کی بھیک دیتا تھا، نظر نظر میں وہ صد آفتاب رکھتا تھا، وہ اپنے زیست کے لمحوں کی لاج رکھتا تھا، وہ کل کو اپنے تصرف میں آج رکھتا تھا، وہ ایک خطیب کے شعلہ نوا بھی تھا، لیکن غضب کی دھوپ میں شبنم مزاج رکھتا تھا، وہ خارزار محبت پہ چل رہا تھا، مگر گلوں پہ قرض وہ اپنا خراج رکھتا تھا، وہ ایک مرد کلندر بھی کیا سکندر تھا، جو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ تاج رکھتا تھا۔ آج بھی اسی عزم، اسی ولولے کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا کارکن ان کے اکابر سے ان کے افکار اور عقائد کے امین جماعت کے یہ سربکف اور سربلند مجاہدین مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی اس کانفرنس سے تجدید عہد کر رہے ہیں اپنے قائد کے ساتھ کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کے لیے آپ کی آواز پر اسی طرح لبیک کہیں گے جس طرح مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ
اور ان کے رفقا کی آواز پر لبیک کہتے تھے۔ آج موجودہ صورتحال میں پاکستان کے اندر کچھ ناعاقبت اندیش غیر سیاسی عناصر جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم موروثی سیاست کے مقابلے میں سیاست کے علمبردار ہیں، تو میں آج اس مفکر اسلام کانفرنس سے قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم میدان عمل میں اپنے اکابر اور اسلاف کے علمبردار تحریک کے امین ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ جب مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جمعیت علماء اسلام پر پابندی لگائی گئی۔ جمعیت علماء اسلام کے سیاسی سفر کو ایک مارشل لا ڈکٹیٹر نے ان کے اکابرین کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا۔ اس وقت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کا یہ فرزند جو جنرل ضیاء کے اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف میدان عمل میں آیا، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، اس کو سونے کا چمچ وراثت میں نہیں ملا تھا۔ جنرل ضیاء کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ملی۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے علم بلند کیا، بلکہ ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ بالآخر اس قوم کو جمہوری آئین کی بالادست حکومت عطا کی گئی، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوا، پاکستان کے تمام سیاسی قوتیں جنرل مشرف کی گود میں بیٹھی۔ امریکہ کی اس یلغار کو افغانستان کے اوپر یلغار کہا تو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے کہا، انہوں نے نہ صرف افغانوں کو سیاسی پلیٹ فارم مہیا کیا، بلکہ آزادی کے ان مجاہدین کو سیاسی محاذ پر سپورٹ کیا۔ آج بھی پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، گزشتہ سن 2000 سے 2025 تک پاکستان نے 1,00,000 شہادتیں اس نام نہاد امریکہ کی جنگ میں حاصل کی۔ آج بھی ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دو برادر اسلامی ریاستیں ہیں۔ ہمیں افغانستان کی ریاست کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ معاملات کو افہام اور تفہیم کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی بات پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔